میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب مل کر ایک ایسی دعا مانگنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے گی، جو ہماری ہر پریشانی کو راحت میں بدل دے گی، جو ہماری اداسی کو سکون میں بدل دے گی۔ اس وقت جو میری بہنیں اور میرے بھائی کام کاج میں مشغول ہیں، میں ان سے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے موبائل میں میری آواز کو چلا کر رکھ لیں اور میری دعا کو دھیان سے سنتے رہیں اور ہر جملے پر دل سے آمین کہتے رہیں، کیونکہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک آمین کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، سب بہنیں اور بھائی دعا کے لیے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو کتنا کریم ہے، تیری رحمت کی کوئی حد نہیں، تیری نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ تو نے ہمیں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ دیا۔ تو نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور انسان بنایا۔ تو نے ہمیں سرخ رگوں میں بہتا ہوا خون دیا، آنکھیں دیں جو دیکھتی ہیں، کان دیے جو سنتے ہیں، دل دیا جو دھڑکتا ہے، عقل دی جو سوچتی ہے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق بنایا اور پھر بھی ہم ناشکرے ہیں، پھر بھی تو رحم کرتا ہے۔ یا اللہ، تیری ہر صدا میں محبت ہے، تیری ہر نظر میں رحمت ہے۔ تو گناہ گاروں کو بھی اپنا کہتا ہے، تو بھولے ہوئے بندوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ یا اللہ، جب ہم تجھ سے دور ہو جاتے ہیں تب بھی تو قریب رہتا ہے، جب ہم تجھ کو بھلا دیتے ہیں تب بھی تو ہمیں نہیں بھولتا۔ یا میرے مالک، تو ہر رات اترتا ہے آسمانی زمین کے قریب اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو توبہ کرے، ہے کوئی جو رحمت چاہے۔ یا اللہ، ہم وہی گنہگار ہیں جو تجھ سے پھر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں معاف کر دے، ہماری اداسیوں کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہمارے خالی دلوں کو تیرا ذکر دے، ہمارے ویران سینوں میں تیرا نور بھر دے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں بے بس نہیں بنایا، تو نے ہمیں سہرا نہیں چھوڑا، تو نے ہمارے لیے ماں کی ممتا رکھی، باپ کی پرچھائی رکھی۔ یا اللہ، تو نے ہمیں ہر لمحہ اپنی رحمتوں میں گھیرا، تو نے رات کو چاند دیا، دن کو سورج دیا، زمین کو ہریالی دی، فضاؤں کو نرمی دی اور ہمیں توبہ کا دروازہ دیا۔ یا اللہ، ہم وہی ہیں جو ہر بار ٹوٹ کر تجھ سے جڑتے ہیں، جو ہر بار رو کر تجھ سے راحت پاتے ہیں۔ یا میرے مالک، تیرے ایک لفظ سے کائنات ہل جاتی ہے، تیری ایک نظر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تیری ایک رحمت سے بربادیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی وہ ایک نظر دے دے، وہ ایک رحمت دے دے۔ یا میرے مالک، ہمارے سینے پتھر بن چکے ہیں، ہماری آنکھیں بے شرم ہو چکی ہیں، مگر تو وہی ہے نا جو ہر باغی کو معاف کرتا ہے، ہر رونے والے کو گلے لگاتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے وہ باغی ہیں جو اب شرمندہ ہیں، جو اب پچھتا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے در کا وہ کتا بنا دے جو ہر وقت تیرے قدموں میں بیٹھا رہے، ہمیں اس پرندے کی طرح کر دے جو ہر صبح تیرا نام لے کر اڑتا ہے اور شام کو تجھی پہ بھروسہ کر کے لوٹتا ہے۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جو سمندروں کی تہہ تک دیکھتا ہے، تو وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے، تو وہ ہے جو آہیں بھی سن لیتا ہے، سسکیاں بھی سمجھ لیتا ہے۔ یا اللہ، تیرے ہوتے ہوئے ہمیں کس کا ڈر، تیرے ہوتے ہوئے ہمیں کس کا غم۔ تو اگر ہے تو ہر درد، ہر تکلیف، ہر اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یا میرے مالک، ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے دلوں میں دنیا گھر کر گئی ہے، اسے نکال دے، اپنے لیے جگہ بنا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف کھینچ لے، تو ہمیں اپنے بندوں جیسا بنا دے، تو ہمیں نمازوں والا بنا دے، تو ہمیں آنسوؤں والا بنا دے، تو ہمیں توبہ والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی عبادتوں میں مزہ دے دے، قرآن کی تلاوت میں روحانی قرار دے دے، سجدوں میں وہ سکون دے دے جو دنیا میں کہیں نہیں۔ یا میرے مالک، تیرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ہمیں تیرا ذکر نصیب کر، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ تجھ سے جڑا ہو، ہر سانس تیرے نام پہ چلے، ہر دھڑکن تیرے لیے ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا کر دے کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو تجھے یاد کریں، جب ہم بولیں تو تیرا نام زندہ ہو، جب ہم چلیں تو تیرے راستے پہ چلیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی تیری ہو جائے، ہماری موت تیری ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تیرا ہو جائے، ہمارا جینا مرنا تجھی سے ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہے تو سب کچھ ہے، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں بس تو چاہیے، بس تو چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت کا دیوانہ بنا دے، ہمیں اپنی راہ کا راہی بنا دے،
ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، تیری رحمتوں کی بارش ہماری زندگی پہ ہو، تیری مغفرت کی ہوا ہمارے گناہوں کو اڑا لے جائے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے بس تجھے ہی مانگتے ہیں، تجھے ہی چاہتے ہیں، تجھی سے امید ہے، تجھی سے محبت ہے۔ یا اللہ، ہمیں تجھ سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے در سے دور نہ کرنا، ہمیں اپنے غصے کا شکار نہ بنانا۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے سائے میں رکھ، اپنی رحمتوں میں رکھ، اپنی نگاہوں میں رکھ، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں برباد نہ ہونے دینا۔ یا اللہ، تو ہے تو ہر چیز ہے، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں انہیں دور کر دے، ہمارے دلوں میں جو بے چینیاں ہیں انہیں سکون میں بدل دے، ہمارے ماحول میں جو کڑواہٹ ہے اسے محبت میں ڈھال دے۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے ہمارے گھر کی دیواروں میں پسری ہوئی مایوسی کو، تو سن رہا ہے ان راتوں کی خاموش چیخوں کو جو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ یا اللہ، تو ہماری مانوں کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر ہماری مشکلیں آسان کر دے، تو ہمارے باپ کی چپی میں چھپی ہوئی بے بسی کو سمجھ کر ہمیں راحت دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں میں جو فکریں ہیں انہیں تسلی میں بدل دے، ہمارے دروازوں سے جو مصیبتیں ٹکرا رہی ہیں انہیں اپنی رحمت سے روک دے، ہمارے آنگنوں میں جو اداسی اتر آئی ہے اسے اپنی روشنی سے مٹا دے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارے ریزگار میں تنگی کیوں آئی، تو جانتا ہے کہ ہمارے رشتوں میں دراریں کیوں پڑیں، تو جانتا ہے کہ ہماری راتوں سے نیند کیوں چلی گئی۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو اپنے کرم سے آباد کر، ہماری چھتوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمارے در و دیوار پر اپنے نور کی بارش کر دے۔ یا اللہ، جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں انہیں ختم کر دے، جو بہنوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے، جو بھائی اداس ہیں انہیں خوش کر دے، جو رشتے بکھر گئے ہیں انہیں اپنی محبت سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، ہمارے پڑوس میں جو لوگ بھوکے سو جاتے ہیں ان کے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے محلوں میں جو بچے اداسیوں میں پل رہے ہیں انہیں تجھ سے خوشیاں عطا ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمارے ہمسایوں کی پریشانیاں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھیں، کبھی نہیں پوچھیں، تو انہیں بھی دور کر دے، ان کے گھروں میں بھی رونقیں بھر دے۔ یا میرے مالک، جو ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے روتے ہیں انہیں چین عطا کر، جو ماں باپ تنہا ہیں انہیں سہارا دے، جو ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، ہمارے باپ کی محنتوں کا صلہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے روپ میں عطا کر۔ یا میرے مالک، ہم جب اپنے گھروں میں داخل ہوں تو سلامتی کے ساتھ ہوں، جب نکلیں تو حفاظت کے ساتھ ہوں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتار دیں، ہمارے گھروں میں ایسی ہوا چلا دے جو ہر بیماری، ہر اداسی، ہر تنگ دلی کو بہا کر لے جائے۔ یا میرے مالک، ہماری بہنوں کی چپیوں کو مسکان میں بدل دے، ہمارے بھائیوں کے کندھوں سے بوجھ اتار دے، ہماری بیویوں کے چہروں پر تازگی لا دے، ہمارے بچوں کے بھوشیہ کو روشن کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھر وہ گھر ہوں جن میں تیرا ذکر ہو، جن میں نمازیں پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت ہو۔ یا میرے مالک، جو گھر ویران ہو گئے ہیں انہیں پھر سے آباد کر، جو دل ٹوٹ گئے ہیں انہیں پھر سے جوڑ، جو رشتے ختم ہو گئے ہیں انہیں پھر سے زندہ کر۔ یا اللہ، تو ہے تو ہر ممکن ناممکن نہیں، تو ہے تو ہر بند دروازہ کھل سکتا ہے، تو ہے تو ہر پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے، ہمارے ہر کمرے کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ہر رشتے کو تیری محبت سے سی دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تو فرشتے سلام کریں، جب ہم نماز پڑھیں تو برکتیں برسیں، جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو تو خود ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو اپنے نام سے جوڑ دے، ہمارے گھروں کو گناہوں سے بچا لے، ہمارے گھروں کو ایسی پناہ دے کہ شیطان پاس بھی نہ پھٹکے۔ یا اللہ، جن گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں انہیں محبت میں بدل دے، جہاں بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے وہاں پیار پیدا کر دے، جہاں باپ بیٹوں سے خفا ہے وہاں سمجھداری دے دے۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں کو سکون کا ایسا گہوارہ بنا دے کہ باہر کی دنیا کی تھکاوٹ بھی اس میں گھستے ہی ختم ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو چھپے ہوئے راز جانتا ہے، تو ہی ہے جو ہر دل کی حالت سے واقف ہے، تو ہی ہے جو ہر آہ کا مطلب سمجھتا ہے۔
تو بس ہمارے گھروں کو اپنے کرم سے سجا کر رکھ دے، ہماری زندگی کو آسانیوں سے بھر دے، ہمارے حالات کو تیری مرضی کے مطابق کر دے، اور ہمیں اتنا تجھ سے جوڑ دے کہ ہر پریشانی سے پہلے تیرا ہی نام لیں اور ہر خوشی میں تجھے ہی شکریہ کہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو دنیا کی سب سے حسین جگہ بنا دے، کیونکہ تو جب تک نہیں چاہے گا کچھ نہیں بدلے گا، اور تو جب چاہے گا تو ایک ہی لمحے میں سب کچھ بدل جائے گا۔ یا اللہ، ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں تنگ دستی لکھی ہو تو اسے مٹا دے، ہمارے نصیب میں اگر مفلسی ہو تو اسے روٹی کی خوشبو میں بدل دے، ہمارے گھروں کے برتن اگر خالی ہیں تو اپنی رحمتوں سے انہیں بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو دریا کو ایک قطرے سے پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جو ریت میں سے نہریں نکال دیتا ہے، تو ہی ہے جو بنجر زمینوں کو ہریالی دے دیتا ہے، تو ہماری زندگی میں بھی برکت کی بہار دے دے۔ یا اللہ، ہماری روزی میں اتنا برکت دے کہ کسی بھوکے کو خالی نہ لوٹانا پڑے، کسی یتیم کے آنسو نہ بہیں، کسی بے سہارے کے دروازے بند نہ ہوں۔ یا میرے مالک، ہمارے ان بھائیوں کو روزگار دے دے جو ہر صبح امید لے کر نکلتے ہیں اور ہر شام مایوسی لے کر لوٹتے ہیں۔ یا اللہ، جن کے ہاتھوں میں ہنر ہے مگر کام نہیں، انہیں کام عطا کر، جن کے پاس محنت ہے مگر روزی نہیں، انہیں روزی دے۔ یا میرے مالک، جن دکانوں میں گراہکوں کی راہ تکتے تکتے آنکھیں تھک چکی ہیں وہاں رونقیں لوٹا دے، جہاں تالے لگ چکے ہیں وہاں پھر سے کاروبار چلوا دے۔ یا اللہ، جو کھیت سوکھ چکے ہیں انہیں برسات دے، جو دکانیں ویران ہیں انہیں برکت دے، جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں تسلی دے۔ یا میرے مالک، ہم تجھ سے روزی کا وسیلہ نہیں، تجھ سے برکت مانگتے ہیں، ایسی برکت جو ہر نوالے میں سکون دے، ہر کور میں تیرا ذکر ہو۔ یا اللہ، ہمیں ایسی حلال روزی دے جس میں نہ حرام کی ملاوٹ ہو، نہ کسی کا حق چھنا گیا ہو۔ یا میرے مالک، ہمارے ہاتھوں کو پھیلا رہنے سے بچا لے، ہمیں دوسروں کا محتاج نہ بنا، ہمیں اتنی کفایت دے کہ کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بھی کسی کا سہارا بن سکیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکیں، کسی غریب کی مدد کر سکیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی نوکری، ایسا کاروبار، ایسا مصروفیت دے جس میں نہ تیری نافرمانی ہو، نہ تجھ سے دور ہونے کا خطرہ ہو۔ یا اللہ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکال پاتے کیونکہ پاس کچھ نہیں ہے، انہیں اتنا دے دے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ یا میرے مالک، ہمارے بچوں کے لیے پڑھائی کے وسیلے پیدا کر، ہمارے گھروں میں ہر کونے سے برکت بہا دے، ہماری صبحیں بھی تازگی والی ہوں اور شامیں بھی سکون والی۔ یا اللہ، جن کے بٹوئے خالی ہیں، جن کی جیبیں سونی ہیں، جن کے گھروں میں روٹی کے لیے چیخیں اٹھتی ہیں، ان سب کی حالت کو بدل دے، انہیں اپنے خزانوں سے عطا کر۔ یا میرے مالک، تو جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، تو آج ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنی رحمت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہماری دکانوں پر رحمتوں کا سایہ کر دے، ہماری محنتوں کو رنگ لا دے، ہماری تھکاوٹوں کو راحت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمارے چھوٹے چھوٹے کاروبار کو بڑا بنا دے، ہماری محنت کو سونے میں بدل دے، ہمارے ارادوں کو بلندی دے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت دے۔ یا اللہ، ہماری کمائی میں وہ برکت دے کہ نہ کبھی کمی محسوس ہو اور نہ کبھی کسی کا در کھٹکھٹانا پڑے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو ایک بوند کو سمندر بنا دیتا ہے، تو ہماری زندگی کو بھی تو سمندر کی گہرائی عطا کر دے اور ہمیں اپنے خزانے سے اتنی رحمت دے کہ ہماری ہر سانس تیری شکر گزاری میں بیتے۔ یا اللہ، جو تیرے بندے بیمار ہیں، جو تیری زمین پر درد میں کراہ رہے ہیں، جو بستروں سے اٹھ نہیں سکتے، جو ہاسپٹلز کے بستروں پر پڑے ہیں، جن کی سانسیں مشینوں سے جڑی ہیں، جن کی آنکھوں میں صرف انتظار ہے، جن کے چہروں پر اداسی کی ریکھائیں کھنچ چکی ہیں، یا میرے مالک، ان سب کی حالت کو تو جانتا ہے، تو ان کی پیڑا کو دیکھ رہا ہے، ان کے لفظوں کے بغیر بھی ان کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ یا اللہ، جو بچے کینسر سے جونج رہے ہیں، جو بوڑھے سانس کے سہارے جی رہے ہیں، جو جوان دل کے مرض میں گرفتار ہیں، جو عورتیں بیماریوں سے گھبرائی ہوئی ہیں، ان سب کو شفا دے دیں، ایسی شفا جو نہ دوبارہ بیماری لوٹے، نہ کمزوری باقی رہے۔ یا میرے مالک، جن کے جسم میں درد ہے، جن کے اندر خاموش بیماری پنپ رہی ہے، جو خود بھی نہیں جانتے کہ کب کون سا مرض جان لے گا، انہیں تو اپنی رحمت سے آرام دے دے۔
یا اللہ جن کے پاس علاج کا خرچ نہیں، جن کے پاس دوائیں خریدنے کی طاقت نہیں، جن کے پاس ڈاکٹر کی فیس دینے کی حیثیت نہیں، تو ان کے لیے اپنے خزانوں سے علاج کا وسیلہ پیدا کر دے، ان کے لیے مددگار بھیج دے۔ یا میرے مالک، تو اس شافی کا نام ہے جو ایک لمحے میں ہر بیماری کو ختم کر سکتا ہے، تو ہمارے اور ہمارے اپنوں کے لیے وہی کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، جن کا ہر دن درد میں گزرتا ہے، جن کے ہاتھوں میں ڈرپس لگی رہتی ہیں، جن کی رگوں میں دوا بہتی ہے، جن کے چہرے پیلے پڑ اچ گئے ہیں، جن کی ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، یا میرے مالک تو ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو بیماروں کو بھی اپنی محبت سے زندہ کر دے، انہیں ایسا سکون دے کہ ان کی ہر سانس سکون بن جائے۔ یا اللہ جو مائیں بیمار ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھ نہیں سکتی، جو باپ درد سے کراہتے ہوئے بھی گھر کے لیے سوچتے ہیں، جو بہنیں چپ چاپ سب سہتی ہیں، جو بھائی کسی کو نہیں بتاتے لیکن راتوں کو روتے ہیں، یا میرے مالک ان کی آنکھوں سے گرتا ہر آنسو تیری رحمت کو پکارتا ہے، تو اس ایک آنسو کے بدلے انہیں زندگی کی خوشیاں دے دے۔ یا اللہ جو بیماری انہیں دوا سے نہیں جا رہی، وہ تیری دعا سے چلی جائے، جو درد اب تک نہیں گیا، وہ تیری رحمت سے پل میں مٹ جائے۔ یا میرے مالک تو ہمارے عزیزوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور اس پوری امت کو صحت اور تندرستی عطا کر، ایسی صحت جس میں نہ کمزوری ہو نہ کوئی ڈر۔ یا اللہ جن کے پیروں میں جان نہیں، تو انہیں چلنے کی طاقت دے دے، جن کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں تو انہیں پھر سے روشنی عطا کر، جن کے جسم جواب دے رہے ہیں تو ان میں پھر سے زندگی بھر دے۔ یا میرے مالک جو لوگ ڈپریشن، مایوسی اور خوف میں جی رہے ہیں انہیں سکون دے، جو دماغی بیماریوں کا شکار ہیں انہیں چین دے۔ یا اللہ تو ہی ہے جو مرتی ہوئی امیدوں کو زندہ کرتا ہے، تو ہی ہے جو خاموش راتوں میں بھی چپ چاپ راحت بھیجتا ہے، تو ہی ہے جو درد کو مسکان میں بدل دیتا ہے۔ تو آج ہمارے سارے بیماروں کو تندرستی دے دے اور انہیں ایسی نئی زندگی دے جس میں نہ ہاسپٹل ہو، نہ دوا ہو، نہ تھکاوٹ ہو، بس تیرا کرم ہو، تیری رحمت ہو اور تیری شکر گزاری ہو۔ یا اللہ جو تیرے بندے بے اولاد ہیں، جن کی گودیں سونی ہیں، جن کی آنکھوں میں ہر روز کسی بچے کی تصویر تیرتی ہے، جن کے کان ایک معصوم آواز کو ترستے ہیں، جو ہر دعا میں ایک ننھی مسکان کی بھیک مانگتے ہیں، یا میرے مالک تو انہیں اولاد عطا کر دے، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کا سکون ہو، ایمان کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو نے جب ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دی، جب زکریا کی دعا سن کر انہیں یحییٰ دیا، تو آج بھی تو وہی ہے، آج بھی تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آج بھی تیرے در پر کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ تو یا اللہ ہماری ان بہنوں کی گودیں بھر دے جو سالوں سے ترس رہی ہیں، ہماری ان ماؤں کی آنکھوں سے وہ آنسو پونچھ دے جو ہر بار نیگیٹو رپورٹ دیکھ کر بہہ جاتے ہیں۔ یا میرے مالک جو عورتیں ہر مہینے ٹوٹتی ہیں، ہر بار ناکامی کی مار جھیلتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا لمحہ بھیج دے جس میں ان کی زندگی ہی بدل جائے۔ یا اللہ جو علاج کرواتے کرواتے تھک چکے ہیں، جن کی امیدیں بجھ چکی ہیں، تو ایک کرشمہ کر دے، ایک ایسا کرم کر دے کہ ان کی جھولی میں اولاد گر جائے۔ یا میرے مالک ہمیں اولاد دے، مگر نیک اولاد دے، فرما بردار اولاد دے، سیرت اور صورت میں پیاری اولاد دے۔ یا اللہ جو لوگ اولاد تو رکھتے ہیں مگر وہ اولاد ان کے لیے درد بن چکی ہے، جو ماں باپ اپنی اولاد کی بغاوت سے ٹوٹ چکے ہیں، جن کے بچے ان سے الفاظوں میں زہر گھولتے ہیں، جو ماں کی ممتا کا مذاق بناتے ہیں، جو باپ کی محنت کو پیروں تلے رونتے ہیں۔ یا میرے مالک ان اولادوں کے دلوں کو پلٹ دے، انہیں شرم کا احساس دے، انہیں محبت کی راہ پر لا۔ یا اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی راہ تکتے ہیں مگر وہ لوٹ کر نہیں آتے، تو ان اولادوں کو ہدایت دے دے، انہیں اپنے ماں باپ کی قدر سکھا دے۔ یا میرے مالک جن بچوں کے دلوں میں غبار ہے، بغاوت ہے، تیری رحمت انہیں صلح سکھا دے، ان کے دلوں میں محبت کی آگ جلا دے۔ یا اللہ ہمیں وہ اولاد بنا جو ماں باپ کی خدمت کو عبادت سمجھے، جو ان کے قدموں کو جنت مانے، جو ان کی رضا میں اپنی خوشی سمجھے۔ یا میرے مالک جن عورتوں کی کوکھ بار بار گر جاتی ہے، جو ہر بار امید کے ساتھ گربھ ٹھہرنے کی خبر سنتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ راستہ آسان کر دے، انہیں ایک بار ایسا لمحہ دے
جب ان کا ہر درد خوشی میں بدل جائے۔ یا اللہ، جن کے بچے ہیں مگر بیمار ہیں تو انہیں صحت دے، جن کے بچے ہیں مگر گمراہ ہیں تو انہیں سیدھا راستہ دکھا، جن کے بچے ہیں مگر دل سے دور ہیں تو ان میں محبت پیدا کر۔ یا میرے مالک، اولاد کو ماں باپ کا فرمان بردار بنا، ان کی تعلیم میں برکت دے، ان کی تدبیروں کو سمجھداری دے۔ یا اللہ، ہمیں اولاد دے بھی، اور ایسی دے جو تجھ سے جوڑنے والی ہو، جو نمازوں میں آگے ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، جو تیرے ذکر سے مہکنے والی ہو۔ یا میرے مالک، ہماری نسلوں کو نیک بنا، انہیں تیری راہوں کا مسافر بنا، انہیں توبہ اور تہجد کا عادی بنا دے، اور ہمیں ان کی دعاؤں کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ، جو تیرے بندے اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جو معصوم بچے گولیوں سے چھلنی ہو رہے ہیں، جو مائیں اپنی گودوں میں دم توڑتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، جو باپ اپنے بیٹوں کی لاشیں کندھوں پر اٹھا رہے ہیں، جو بہنیں اپنے بھائیوں کی قبروں پر بیٹھی رو رہی ہیں، یا میرے مالک، تو دیکھ رہا ہے غزہ کی سرزمین کو، تو دیکھ رہا ہے کشمیر کی خاموشیاں، تو دیکھ رہا ہے برما کی جلتی بستیاں، تو دیکھ رہا ہے چین کے کیمپوں میں روتے ہوئے مسلمانوں کو، تو دیکھ رہا ہے فلسطین کی ہر گلی میں پسرا ہوا لہو، تو جانتا ہے شام کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی سسکیاں، تو سن رہا ہے ان قیدیوں کی چیخیں جو تیرے نام پر ظلم سہ رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ایک حکم سے سمندروں کو چیر دیتا ہے، تو ہی ہے جو ایک حکم سے نمرود کے محل گرا دیتا ہے، تو ہی ہے جو طائر ابابیل سے فوجیں تباہ کروا دیتا ہے۔ تو یا اللہ، اس وقت بھی اپنے کمزور اور مجبور بندوں کی مدد کر، ان کے حالات کو بدل دے، ان کے آنسوؤں کو ہتھیار بنا، ان کی سسکیوں کو قبول کر، ان کی مظلومیت کو جیت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے آسمان سے مدد بھیج، زمین سے رحمت نکال، دلوں میں ان کے لیے رحم ڈال، دشمنوں کے ارادوں کو چور کر، ان کے ہتھیاروں کو بے اثر بنا دے۔ یا اللہ، جن ماؤں نے اپنے بچے کھوئے ہیں انہیں صبر دے، جن بہنوں کے سسرال اجڑ گئے انہیں پناہ دے، جن گھروں میں بم گرے ہیں تو ان بکھری ہوئی اینٹوں کو بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا میرے مالک، تو ان حاکموں کے دلوں میں بھی درد ڈال جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو انہیں ذمہ داری کا احساس دے۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کو ایک کر، ان کے دلوں کو اخلاص دے، ان کی زبانوں سے حق بلوا، ان کے ہاتھوں کو مظلوموں کی مدد کا ذریعہ بنا۔ یا میرے مالک، تو پوری امت کو ایک لڑی میں پرو دے، ہماری تفریق کو وحدت میں بدل دے، ہمارے اختلافات کو محبت میں ڈھال دے۔ یا اللہ، تو اسلام کے دشمنوں کو ناکام کر، ان کی سازشوں کو نشٹ کر، ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، اور ہمارے مظلوم بہنوں بھائیوں کو اس دنیا میں ہی عزت کی زندگی اور آخرت میں شہادت کا مقام عطا کر۔ یا میرے مالک، جو بچے اناتھ ہو گئے ہیں انہیں اپنی پناہ دے، جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں انہیں سکون دے، جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں انہیں ٹھکانہ دے۔ یا اللہ، ہمیں ان مظلوموں کی مدد کرنے والا بنا، ہماری دولت، ہماری دعائیں، ہماری زبان، ہمارا قلم، سب ان کے حق میں لگا دے۔ یا میرے مالک، تو امت کو ذلت سے نکال، تیری رضا کی راہ دکھا، اس اندھیرے دور میں تیرا نور پھیلا، اور اس امت کو پھر سے وہ طاقت بنا دے جو تو نے وعدہ کیا تھا، جو تیرا نام بلند کرے، جو تیرے دین کی خدمت کرے، اور جو تیرے بندوں کی راحت کا سبب بنے۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمارے سجدوں کو اپنا قرب بنا لے، ہماری پیشانیوں کو اپنی راہ میں جھکنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، ہم نے تجھ سے بار بار وعدہ کیا، بار بار توبہ کی، بار بار ٹوٹ کر تجھ سے جڑنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی گناہ کرتے رہے، پھر بھی تجھ سے دور جاتے رہے، تو پھر بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا، تو پھر بھی رحمت کرتا رہا۔ یا اللہ، اب ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھ سے جدا ہونے کا خوف ہمیں کبھی گناہ کی طرف لے ہی نہ جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں راتوں کی تنہائی میں رونے والا بنا دے، ہمیں تہجد کی مٹھاس چکھنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے ضمیر کو جاگا دے، ہمیں وہ روحانی لذت دے جو تجھ سے ملاقات کے وقت ملتی ہے۔ یا میرے مالک، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول کر لے کہ پھر کبھی ہمارا دل گناہ کی طرف نہ جھکے۔ یا اللہ، ہمارے ذکر کو اپنی محفل میں شامل کر، ہماری دعاؤں کو اپنے قریبی فرشتوں سے بلوا۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ ایمان عطا کر جو دلوں کو نور سے بھر دے،
جو آنکھوں سے پردے ہٹا دے، جو لفظوں کو اثر والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، علم کی روشنی دے، عمل کی طاقت دے اور دعوت کی ہمت دے۔ یا میرے مالک ہماری زبان کو گالی سے، جھوٹ سے، چگلی سے اور بے ادبی سے بچا لے۔ ہمارے لفظوں میں نرمی رکھ، ہمارے دل میں تیرا خوف رکھ، ہماری آنکھوں میں شرم رکھ۔ یا اللہ جو وقت ہم نے گناہوں میں گنوا دیا، تو اب سے ہمارے ہر لمحے کو نیکیوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے دوستوں کو نیک بنا دے، ہمارے ارد گرد وہ لوگ کر دے جو تجھے یاد دلائیں۔ ہمیں بری صحبتوں سے بچا لے، بری نظر سے بچا لے، برے ارادوں سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہمیں اس دن شرمندہ نہ کرنا جب سب کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو ہمیں اس پل پر کامیابی سے گزار دے جہاں سب لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ تو ہمیں ان چہروں میں شامل کر جو روشن ہوں گے، جو تجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ یا میرے مالک ہمیں توبہ کی وہ طاقت دے دے کہ ہر گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں لوٹ آئیں اور پھر کبھی نہ لوٹیں اس راستے کی طرف جو تجھ سے دور لے جائے۔ یا اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے جو روتے وقت صرف تجھے دیکھتی ہوں، وہ دل دے جو تیرا ہو کر دھڑکے، وہ زبان دے جو ہر وقت تیرا نام لے، اور وہ موت دے جو تجھے راضی کر کے آئے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی وہ دعائیں قبول کر لے جو لبوں تک نہیں آ پاتیں، ان آہوں کو سن لے جو سینے میں دبی رہتی ہیں، ان خواہشوں کو بھی پورا کر دے جو ہم صرف تجھ سے ہی کہہ سکتے ہیں۔ یا میرے مالک تو جانتا ہے ہماری راتوں کی تنہائی کو، تو واقف ہے ان لمحوں سے جب ہم ہنستے چہروں کے پیچھے ٹوٹے ہوتے ہیں، تو دیکھتا ہے جب لوگ ہمیں طاقتور سمجھتے ہیں مگر اندر سے ہم بکھرے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سہارا دے جب کوئی ساتھ نہ ہو، ہمیں امید دے جب کوئی راستہ نہ بچے، ہمیں روشنی دے جب ہر طرف اندھیرا ہو۔ یا میرے مالک ہمارے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو جڑنے کی طاقت دے، ہماری خاموش چیخوں کو راحت دے، ہماری سسکیوں کو کرم کی بارش بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ ہمیں بار بار درد دیتے ہیں، ہمیں ان کو معاف کرنے کا حوصلہ دے اور ہمیں ایسی اونچائی دے کہ کسی کی بے رخی بھی ہمیں نہ توڑ سکے۔ یا میرے مالک ہمارے اندر کی تھکاوٹ کو تو آرام میں بدل دے، ہماری الجھنوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری مایوسی کو امید میں بدل دے۔ یا اللہ جو راستے ہمیں بھٹکا رہے ہیں انہیں بند کر دے، اور جو راستہ تیرے قریب لاتا ہے اس پر ہمارے قدم جما دے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ سمجھ دے کہ ہم اپنے ہر فیصلے میں تجھے شامل کریں، ہمیں وہ روشنی دے کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں، اور ہمیں وہ دل دے جو سچا ہو، صاف ہو اور تیرے لیے دھڑکے۔ یا اللہ ہمیں دنیاوی دکھاوے سے بچا، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں اس اخلاص والا بنا دے جس کی ایک دعا تیری رحمت کو زمین پر اتار دے۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں سے گرتا ہر آنسو تیری بارگاہ میں ایک سچی گواہی ہو، ہماری جھکی ہوئی پیشانی تیرا سچا سجدہ ہو، اور ہماری اٹھی ہوئی ہتھیلیاں تیرے کرم کا جواب ہوں۔ یا اللہ جو لوگ آج سب کے سامنے مسکرا رہے ہیں مگر اکیلے میں ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں تو اپنی رحمت سے جوڑ ڈالے، انہیں ایک ایسا لمحہ دے جو ان کی پوری زندگی بدل دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے ہر درد کا علاج ہے، تو ہمارے ہر ٹوٹے دل کی مرہم ہے، تو ہمارے ہر گھاؤ کی شفا ہے۔ بس تو ہمیں کبھی خود سے جدا نہ کرنا، کبھی ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، کبھی ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں وہ لمحہ دے جس میں تیرا کرم برسے، تیرا نور ہمارے دلوں کو روشن کرے اور تیری رحمت ہمارے سینے کو سکون دے جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی محبت عطا کر جو تجھ سے جڑی ہو، ایسا دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے، ایسی چاہت دے جو تجھے راضی کرنے کے لیے ہو۔ یا میرے مالک جو رشتے ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں انہیں ہمارے راستے سے ہٹا دے، جو دوست تجھ سے دور کریں انہیں ہم سے دور کر دے، اور جو لوگ ہمارے دلوں میں تیرا خوف جگائیں انہیں ہمارے ساتھ کر دے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں وہ لوگوں کو شامل کر جو ہماری ایمان میں اضافہ کریں، جو ہماری نمازوں کی یاد دلائیں، جو ہمارے آنسوؤں کو توبہ میں بدل دیں۔ یا میرے مالک ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمارے نکاحوں کو پاک بنا، ہماری محبتوں کو حلال بنا، ہماری چاہتوں کو تیرے نام سے جوڑ دے۔ یا اللہ جن لڑکیوں کے دل میں تجھ سے نکاح کی دعا ہے تو ان کی جھولیاں بھر دے، انہیں وہ ہم سفر دے جو ان کی حفاظت کرے، جو ان کا سمان کرے، جو ان کے لیے دین کی راہ کا ساتھی بنے۔ یا میرے مالک جن دلوں میں سچی محبت ہے،
جو لوگ تجھے راضی رکھ کر ایک دوسرے کا ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راہ آسان کر دے، تو ان کے لیے وقت اور حالات کو ان کے حق میں کر دے۔ یا اللہ، جو شادی شدہ لوگ ہیں مگر ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جو لوگ آج سب کے سامنے مسکرا رہے ہیں مگر اکیلے میں ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں تو اپنی رحمت سے جود ڈالے، انہیں ایک ایسا لمحہ دے جو ان کی پوری زندگی بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہر درد کا علاج ہے، تو ہمارے ہر ٹوٹے دل کی مرہم ہے، تو ہمارے ہر گھاؤ کی شفا ہے۔ بس تو ہمیں کبھی خود سے جدا نہ کرنا، کبھی ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، کبھی ہمیں مایوس نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمیں وہ لمحہ دے جس میں تیرا کرم برسے، تیرا نور ہمارے دلوں کو روشن کرے اور تیری رحمت ہمارے سینے کو سکون دے جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی محبت عطا کر جو تجھ سے جڑی ہو، ایسا دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے، ایسی چاہت دے جو تجھے راضی کرنے کے لیے ہو۔ یا میرے مالک، جو رشتے ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں انہیں ہمارے راستے سے ہٹا دے، جو دوست تجھ سے دور کریں انہیں ہم سے دور کر دے، اور جو لوگ ہمارے دلوں میں تیرا خوف جگائیں انہیں ہمارے ساتھ کر دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں وہ لوگوں کو شامل کر جو ہماری ایمان میں اضافہ کرے، جو ہماری نمازوں کی یاد دلائیں، جو ہمارے آنسوؤں کو توبہ میں بدل دیں۔ یا میرے مالک، ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمارے نکاحوں کو پاک بنا، ہماری محبتوں کو حلال بنا، ہماری چاہتوں کو تیرے نام سے جوڑ دے۔ یا اللہ، جن لڑکیوں کے دل میں تجھ سے نکاح کی دعا ہے تو ان کی جھولیاں بھر دے، انہیں وہ ہم سفر دے جو ان کی حفاظت کرے، جو ان کا سمان کرے، جو ان کے لیے دین کی راہ کا ساتھی بنے۔ یا میرے مالک، جن دلوں میں سچی محبت ہے، جو لوگ تجھے راضی رکھ کر ایک دوسرے کا ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے راہ آسان کر دے، تو ان کے لیے وقت اور حالات کو ان کے حق میں کر دے۔ یا اللہ، جو شادی شدہ لوگ ہیں مگر ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جن کے رشتوں میں نفرتیں گھس چکی ہیں، جن کی محبتیں ٹھنڈی پڑ چکی ہیں، یا میرے مالک، ان کے دلوں کو پھر سے جوڑ دے، ان کے رشتوں میں پھر سے محبت بہا دے، ان کے گھروں میں پھر سے تیرے ذکر کی روشنی پھیلا دے۔ یا اللہ، ہمیں محبت میں حد سے بڑھنے سے بچا لے، ہمیں اس چاہت سے محفوظ کر جو گناہ کی طرف لے جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ آنکھیں دے جو صرف حق کو دیکھیں، وہ دل دے جو تیرے لیے دھڑکے، وہ رشتہ دے جو تجھے راضی کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ہر ناجائز رشتے سے بچا لے، ہمیں ہر چھپی ہوئی گناہ سے محفوظ کر، ہمیں ایسی حیا دے جو نگاہوں کو بھی جھکا دے۔ یا میرے مالک، جو لڑکیاں راتوں کو روتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے آگے چپ ہیں مگر تجھ سے مانگتی ہیں کہ تو ان کی جھولی بھر دے، تو انہیں وہ روحانی اور سچا رشتہ عطا کر جس میں نہ صرف دنیا کی خوشی ہو بلکہ آخرت کی راہ بھی ہو۔ یا اللہ، جو لڑکے سالوں سے اپنے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے دروازے کھول دے، ان کے لیے حلال ذریعہ بنا دے۔ یا میرے مالک، ہماری محبت کو عبادت بنا دے، ہمارے نکاح کو جنت کا دروازہ بنا دے، اور ہمارے دلوں کو ایسا کر دے کہ اس میں تیری محبت کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں اس فریبی دنیا کی محبت سے بچا لے، ہمیں ان رنگینیوں سے محفوظ کر جو تجھ سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں ان لمحوں سے بچا جو ہماری روح کو گناہ میں ڈبو دیتے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے اگر اس میں تیری رضا نہ ہو، ہمیں شہرت نہیں چاہیے اگر اس میں تیرا ذکر نہ ہو، ہمیں کامیابی نہیں چاہیے اگر وہ ہمیں تجھ سے جدا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جس میں سکون ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں تیرا نور ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ روحانی مزہ دے دے جو سجدے میں ملتا ہے، وہ سکون دے دے جو قرآن کی تلاوت میں بہتا ہے، وہ کشش دے دے جو تجھ سے محبت کرنے والے لوگوں کی باتوں میں ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہماری روح کو زندہ کر دے، ہمارے سینے سے گناہوں کی گرد کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو اس پاکیزگی سے بھر دے کہ ہر سانس میں تیرا نام آئے۔ یا میرے مالک، ہمارے جسم تو صحیح سلامت ہیں مگر ہماری روح بیمار ہے، ہمارے چہرے ہنستے ہیں مگر دل اندر سے روتے ہیں، ہمیں اس روشنی سے روشن کر دے جو اندر تک سکون پھیلا دے۔ یا اللہ، ہمیں گناہ سے نفرت دے، حیا کی چادر دے، شرم کی دولت دے، تہذیب کی خوبصورتی دے۔ یا میرے مالک، ہماری ہر محفل تیرا ذکر بن جائے، ہماری ہر ملاقات تجھے راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے، ہماری ہر خاموشی بھی تیرا سجدہ بن جائے۔
یا اللہ تو ہمارے ارادوں کو نیک بنا، ہماری نیتوں کو پاک کر، ہمارے راستوں کو سیدھا کر۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی سوچ دے جو دوسروں کو راحت دے، ایسا اخلاق دے جو تجھ سے ملائے، ایسا فکر دے جو ہمیں سجدے تک لے جائے۔ یا اللہ جو لوگ ہمیں آزماتے ہیں، جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جو ہماری زندگی میں زر گھولتے ہیں، انہیں سمجھ دے، انہیں رحمت دے، اور اگر وہ نہیں بدلتے تو ہمیں ان سے محفوظ کر۔ یا میرے مالک ہمیں کسی کے دل کو توڑنے سے بچا، کسی کی نماز میں خلل ڈالنے سے روک، کسی کے آنسو کا سبب بننے سے دور رکھ۔ یا اللہ ہمیں وہ انسان بنا جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، جو ہر کسی کے لیے رحمت بن جائے، جو تجھے راضی کر لے اور تجھ سے دور کبھی نہ ہو۔ یا میرے مالک اس دنیا کی ہر برائی سے، ہر فریب سے، ہر دھوکے سے، ہر گھمنڈ سے، ہر گناہ سے، اور ہر ایسی چیز سے جو تجھ سے جدا کرتی ہے، ہمیں بچا لے، سنبھال لے اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ ہمیں موت کی سچائی کا احساس دے دے، ہمیں اس دن کے لیے تیار کر دے جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب سانسیں تھم جائیں گی، جب یہ زبان خاموش ہو جائے گی۔ یا میرے مالک ہمیں اس لمحے کے لیے ہوش مند بنا دے جب لوگ ہمیں مٹی میں اتار دیں گے، جب ہمارے اپنے ہمیں اکیلا چھوڑ کر لوٹ جائیں گے، جب ہمارا نام صرف ایک ماضی بن جائے گا۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا کر جو تجھ سے ملنے کا ذریعہ بنے، جو تیری رضا میں ہو، جو گناہوں سے پاک ہو۔ یا میرے مالک ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اسے اندھیرا نہ رہنے دے، اسے تنہا نہ چھوڑ، اس میں نور بھر دے، اس میں فرشتوں کی صدا ہو، اس میں تیرا ذکر ہو، اس میں سکون ہو۔ یا اللہ قبر کے پہلے لمحے کو ہمارے لیے آسان بنا دے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہماری زبان سے نہیں، ہمارے عمل سے دلوا۔ یا میرے مالک جب ہماری روح تجھ تک پہنچے تو اسے وہ شرافت دے جو تجھ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جب ہمارا چہرہ نہلایا جائے، جب ہمیں کفن میں لپیٹا جائے، جب ہمارے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لے جب سب اپنے ہوں گے مگر کوئی ساتھ نہ دے گا، جب ماں بھی کہے گی نفسی نفسی، جب کوئی دوست کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ یا میرے مالک ہمیں اس دن کا سایہ دے دے جب صرف تیرا عرش ہی سایہ دے گا۔ ہمیں اس جماعت میں شامل کر دے جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، جن کی زبان پر تیرا ہی نام ہوگا۔ یا اللہ ہمیں قبر کی تنگیوں سے بچا، حشر کی گرمی سے بچا، میزان کی شرمندگی سے بچا، اور پل صراط کی پھسلن سے محفوظ کر۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی زندگی دے جو موت کے بعد بھی تیری رحمت کی وجہ بنے، جو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا بن جائے، جو ہماری روح کو سکون دے۔ یا اللہ ہمیں حدیثوں میں بتائے گئے ان نیک بندوں میں شامل کر لے جن کے انتقال پر آسمان روتا ہے، جن کے لیے زمین فرشتوں کی خوشبو سے بھر جاتی ہے، جن کے لیے قبر روشنی سے چمکتی ہے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی موت دے جو ہماری آخری سانس کو تیرے نام میں بدل دے، ہماری آخری آواز کو کلمہ بنا دے، اور ہمارے انتقال کو تیرے کرم کا پیغام بنا دے۔ یا اللہ ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔